لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ مال فائدہ نہیں دے گا. اگر مال خدیجہ کو ہو، خرچ اسلام پہ ہو تو فائدہ دے گا. اور اسی طرح اگلا جملہ کہوں گا، ممکن ہے عام بیٹے فائدہ نہ دیں، لیکن اگر بیٹے ام البنین کے ہوں تو پھر فائدہ دیں گے. لہذا روایات نے بھی بتا دیا کہ انسان کا عمل، ابن آدم کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر اگر انسان اس دنیا پہ نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کا نامہ اعمال کھلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مال اولاد کے ذریعے آزمایا، کیونکہ جناب ام البنین کا ذکر ہے اور زیادہ طول بھی نہیں دینا. بس آپ جانتے ہیں کہ جب علی نے زہرا کے بعد کسی ہستی کا انتخاب کیا تو وہ ام البنین ہے. اگر میں الفاظ بدل کے کہہ دوں کہ زہرا کے بعد علی کے انتخاب کا نام ام البنین ہے. علی وہ جسے اللہ انتخاب کرے اور ام البنین وہ ہے جسے علی انتخاب کرے. اور ایک سیرت چھوڑ دی امام نے کہ امام حالانکہ عالم ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے امام نے یہ میسج دیا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو اہل خبرہ سے مشورہ ضرور کر لیا. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو فرمایا، عقیل خود بھی جانتے تھے کہ عربوں میں سب سے بہادر خاندان کون سا ہے، لیکن بتایا عملی سیرت کے ذریعے عقیل تو چونکہ نصاب ہے، یعنی نسب کو جانتا ہے، نسب کی معرفت رکھتا ہے، لہذا تو اس نسب کے اعتبار سے اہل خبرہ ہے،
لہٰذا علی یہ سیرت چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اگر علی امام بھی ہو کر دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب بھی تمہیں کسی اختصاص میں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے تو صاحب اختصاص کی طرف رجوع کیا کرو. لہٰذا جو لوگ تقلید نہیں کرتے، وہ جو کہتے ہیں ہم مولا کی تقلید کرتے ہیں، مولا بتا رہے ہیں کہ مولا کی تقلید اسی میں ہے کہ اہل اختصاص کی طرف اس فیلڈ میں رجوع کیا کرو. زمانہ غیبت میں دین میں اہل اختصاص مراجع ہیں. لہذا جو علی کا سچا شیعہ ہے، علی کا سچا پیروکار ہے، اسے علی کی سیرت پہ عمل کر کے اس زمانے کے نواب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لہذا علی علیہ السلام نے عقیل سے فرمایا، عقیل عرب میں سے جو بہادر ترین خاندان ہے اس خاندان سے رشتہ تلاش کرو. گویا امام بتا رہے ہیں کہ مال و جمال کو نہ دیکھنا، روحانی کمالات کو دیکھنا. یہ آج کی دنیا کا بہت بڑا پرابلم، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جب شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اس چیز پہ نگاہ کرتے ہیں کہ مال کیسا ہے، مال کتنا دیں گے، جمال ظاہری خوبصورتی کتنی ہے. عورتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ رشتہ جا کر دیکھیں. وہ آ کے یہی بیان کرتی ہے کہ رنگ ایسا تھا، بال ایسے تھے، قد ایسا تھا. کبھی آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ کسی عورت نے آ کے یہ بتایا ہو کہ اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا دین کیسا تھا. تو یہ امام علیہ السلام نے معیار قائم کر دیا کہ مال و جمال ثانوی چیزیں ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا. لیکن اولین چیز جو ہے، درود بھیجے بار بار محمد، اولین چیز انسان کے روحانی کمالات ہیں. اور ان روحانی کمالات میں سے ایک کمال جو امام علیہ السلام چاہتے تھے جناب ام البنین میں، وہ شجاعت کا کمال ہے. گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے، جس ابو طالب کے بارے میں کائنات کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی لکانوا شجاع، سب بہادر ہوتے. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. ساری دنیا علی کی شجاعت کے قصیدے پڑھتی ہے. سارے مسلمان علی کی شجاعت جیسی شجاعت کسی کی نہیں کہتے. یہاں تک کہ پاکستان آرمی نے جو سب سے بڑا تمغہ، آرمی میں اگر کوئی بہادری قائم کرے تو سب سے بڑا تمغہ جو دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر قرار دیا ہے. یہ اپنی جگہ علی کے بہادری کے قصیدے ساری دنیا پڑھ رہی ہے، لیکن جب جنگوں میں علی کسی دشمن کے مقابلے میں آتے تھے تو یہ فرماتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں کوئی عام بندہ نہیں، میں ابو طالب جیسے بہادر کا بیٹا. تو علی کی بہادری کے قصیدے دنیا پڑھ رہی ہے، اور علی اپنے بابا کے قصیدے، شجاعت کے قصیدے میدان جنگ میں پڑھتے تھے. وہ علی اتنا بہادر، جس کا خاندان بہادر، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں علی کہ باپ جتنا بھی بہادر ہو، باپ جتنے بھی کمالات رکھتا ہو، پھر بھی ماں میں بھی دیکھو اس میں کون کون سے کمالات موجود ہیں. کیونکہ ماں کی جو کوالٹیز ہیں، جو میرٹس ہیں، جو ڈی میرٹس ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ بھی بچے میں اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے جناب محمد ابن حنفیہ جب صفین میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو اس وقت آپ تھوڑا توقف کیا کہ یہ بارش ختم ہو جائے تیروں کی، پھر میں حملہ کروں گا.
امام نے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا اور فرمایا تو یہ کھڑا جو ہو گیا ہے یہ باپ کی طرف سے نہیں تیری ماں کی کمزوری ہے۔ تیرا باپ تو شجاع ہے، تو تیروں کی بارش کا انتظار کر رہے کب رکے گی تو پھر تو حملہ کرے گا۔ گویا محمد ابن حنفیہ کا بہت مقام تھا، علی جیسے شجاع باپ کے ہوتے ہوئے پھر بھی ماں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ امام نے چاہا کہ میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو علم امامت سے فرما رہے تھے جناب عقیل کو کہ عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے بہادر خاندان میں شادی کروں کہ جس خاندان جس عورت کے ذریعے خدا مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کرے جو کربلا میں امام حسین کی مدد کرے۔ لہذا امام نے علم امامت سے بتا دیا اس بی بی سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا سے خدا اسے ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے کہ جو کربلا میں نصرت دین کرے گا۔ پھر اس میں میسج ہے، ایک میسج تو یہ ہے کہ اگر علی جیسا امام بھی ہو کہ جس کی ایک ضربت افضل من عبادت الثقلین ہے، جس کا بستر رسول پہ سونا اتنا خدا کو پسند ہے کہ خدا راضی ہو جاتا ہے، جس کی ایک ایک ضربت، ایک ایک نماز، ایک ایک عمل، روزہ، ہر چیز کے بارے میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب علی جیسا امام جو امام المتقین ہے، اتنے اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں، پھر بھی اپنی زندگی کے بعد بھی کوئی ایسا انتظام کر کے جانا چاہتا ہے کہ جس انتظام میں دین کی نصرت ہو۔ لہذا میرے شیعوں کہیں اپنی نیکیوں پہ اترا نہ جانا، غرور میں نہ آ جانا، فخر و افتخار کے مرحلے میں نہ آ جانا، بلکہ ایسا انتظام کر جانا، کم از کم ایسی نیک اولاد چھوڑ جانا جو دین کے کام آتے ہیں۔ لہذا کتنے اہل علم برادران ہیں جو اس فیلڈ میں جنہوں نے قدم رکھا پروردگار کے لطف کی وجہ سے، کسی کی رہنمائی کی وجہ سے، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ہاں بھئی آپ اپنی اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے، بھائیوں میں سے آگے کتنے لوگوں کو لائے ہو، ان کے بارے میں کیا آپ نے پلان بنا رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں جی بس ہم خاندان میں ایک ہی کافی ہے اس فیلڈ میں، اور ضرورت نہیں ہے، بس میرا بچہ کسی اور فیلڈ میں جائے۔ یعنی جب امام علی جیسی ہستی اپنی اولاد کو دین کی شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ دین کی نصرت کے لیے جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، ان بیٹوں کے ہوتے ہوئے نمہ فکریہ ہے، آپ اہل علم ہیں کہ امام کے وہ بیٹے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ایسے بیٹے ہوں جو دین کے کام آئیں۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ تحلیل بھی کرتے ہیں، مل کے درود بھیجے بار محمد کچھ لوگ یہ تحلیل بھی کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی امام حسن اور امام حسین کے ہوتے ہوئے پھر امام نے یہ خواہش کیوں کی؟ کہتے ہیں کیونکہ امام حسن و حسین اللہ کے رسول کے بیٹے تھے۔ کیا بات ہے! قرآن کی آیت کی روشنی میں ابناءنا و ابناءکم اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، امام حسین اللہ کے رسول کی طرف سے میدان کربلا میں دین کی نصرت کریں گے، لہذا علی چاہتے تھے کہ کوئی میری طرف سے بھی دین کی نصرت میں شریک ہو۔ اور شبیہ علی تھے جناب عباس، شبیہ علی تھے کئی جہاد سے، شجاعت میں، کردار میں، بلکہ ایک مرج دینی سے میں نے یہ جملے سنے کہ اگر امامت منصوص من اللہ نہ ہوتی
تو جناب علی اکبر اور جناب عباس میں وہ تمام کمالات موجود تھے جو ایک امام میں ہونا ضروری ہے۔ کیا مرتبہ ہے جناب عباس کا، لیکن میں کہوں گا یہ مرتبہ جناب عباس کو ام البنین کی تربیت کی وجہ سے ملا۔ ایک تو سبب کہ وراثت میں یہ کمال، یہ شجاعت وراثت میں ملی، لیکن کچھ صفات وراثت میں نہیں تربیت سے ملتی ہیں۔ جناب ام البنین بچپن ہی سے، آج دنیا میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہیں، اور عورت کا، ہر انسان کا امتحان کے مختلف طریقے ہیں۔ عورت کا امتحان، مشکل ترین امتحان اس کی غیرت سے لیا جاتا ہے۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں غیرت الرجل ایمان وغیرت المرأة کفر، مرد کی غیرت ایمان ہے، عورت کی غیرت کفر۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کیسے ایمان ہے کیسے کفر ہے، چونکہ اگر خدا نہ خواستہ آج کی دنیا کا ایک مسئلہ غیرت بھی ہو چکا ہے کہ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، اس کو کوئی غیرت نہیں آتی کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی ننگے سر پھر رہی ہے، میک اپ کر کے پھر رہی ہے، نئے محرموں سے کرام کر رہی ہے، کوئی غیرت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جب غیرت کا مادہ ختم ہو جائے تو روایت کہتی ہے کہ ایسا شخص دیوس ہے، یہ جنت کی خوشبو، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا اگر توبہ نہ کرے۔ تو مرد کی غیرت ایمان ہے، اور یہ غیرت کیوں ویسٹرن کنٹریز میں ختم ہو گئی آپ نے دیکھا، ایک تو حرام کھانے کی وجہ سے، سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور خنزیر میں غیرت نہیں ہوتی، لہذا خنزیر کا گوشت کھانے والے انسان کے اندر سے بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو اس مقام پہ ہے، حرام رزق کھانے سے غیرت ختم ہوتی ہے، دین نہ سیکھنے سے غیرت ختم ہوتی ہے، دین پہ عمل نہ کرنے سے غیرت ختم ہوتی ہے، پردے کا انتظام نہ کرنے سے غیرت ختم ہوتی ہے۔ تو بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک غلط کنسیپٹ غیرت کا لیا گیا کہ بچی کی نہ دینی تربیت کی، نہ اس کے پردے کا اہتمام کیا، نہ محرم کو گھر میں آنے دیا، رزق حلال کھلایا نہیں، وقت پہ اس کی شادی نہیں کی۔ جب اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اس وقت غیرت جاگ جاتی ہے، جسے غیرت نہیں کہتے بلکہ فی الواقع وہ بے غیرتی ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو شروع سے اسے رزق حلال کھلاتا، پردے کا اہتمام کرتا، وقت پہ اس کی شادی کی جاتی، اور پھر وہ اگر غلط قدم اٹھاتی تو پھر غیرت کا مقام تھا۔ پھر یہ غیرت اگر آ بھی جائے اس وقت بھی تو اجازت نہیں دیتی شریعت کی کسی عورت یا کسی مرد کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ قتل ایسا گناہ ہے، خصوصاً مومن و مومنہ کا، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ خطرناک، اسے اجازت نہیں شریعت دے کہ وہ قتل کرے، 4 عادل گواہ لائے۔ اللہ کل حال وہاں کے مشری کا کام ہے سزا سنانا، سزا دینا۔ امام فرما رہے ہیں جناب ام البنین کی ذات سے ایک بات چلی تھی کہ عام عورتوں میں غیرت ہوتی ہے عام طور پہ کہ وہ دوسری عورتوں سے جیلس ہوتی ہیں، وہ اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ دوسری عورت کی اولاد دوسری عورت کو کوئی پریفرنس دے، اور خصوصاً اس کے شوہر کی نگاہ میں۔ تو اس لیے اس کو کفر سے طاعت کہا گیا کہ خدا کہہ رہے قبول کر دو دوسری عورت، وہ عورت کہتی ہے میں قبول نہیں کروں دوسری عورت، لہذا طاعت میں یہ کفر ہے، عقیدہ میں کفر نہیں۔ ام البنین سلام اللہ علیہا پہ کروڑوں سلام کہ جب آپ نے جناب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گھر میں پہلا قدم رکھا تو پہلی آپ کی فرمائش یہ تھی، دنیا کی عورتیں فرمائش کرتی ہے کہ مجھے انگوٹھی سونے کی پہنائی جائے، مجھے اتنی منہ لگائی دی جائے، مجھے فلاں میری فرمائش پوری کی جائے، مجھے گاڑی لے کے دی جائے، مختلف فرمائشیں عورتوں کی آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
دنیا کی عورتیں دنیا کی کیسی کیسی فرمائشیں کرتی ہیں، سلام ہو اس ام البنین پہ، علی جیسے امیر کے گھر میں آئی ہیں جو دنیا کے بھی امیر ہیں، جو آخرت کے بھی امیر ہیں۔ پہلی فرمائش آ کے اس عظیم بی بی نے یہ کی ہے، اے علی مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارنا۔ اپنی غیرت کو وہیں ختم کر کے فرمایا، اے علی اے مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا، کیونکہ جب آپ یہ نام لے گے کہیں میری وجہ سے حسن و حسین کو اپنی ماں یاد نہ آ جائے، ان کے دل کو اذیت نہ پہنچ جائے، لہذا مجھے اس نام سے نہ پکارنا۔ کتنا خیال تھا جناب ام البنین کو امام حسن و حسین کا کہ یہ غیر معصومہ بھی ہوگی، دنیا کی عورتوں کو یہ عملی پیغام دے رہی ہے کہ اپنی دوسری جو تمہاری سوکن ہو نہ اس سے غیرت کرو، نہ اس سے حسد کرو، نہ اس کی اولاد سے حسد کرو، بلکہ خدا کا یہ قانون ہے کہ جو متواضع ہوتا ہے خدا اسے بلند کر دیتا ہے، اور جو بلند اپنے آپ کو شو کرے، متکبر شو کرے، خدا اسے گرا دیتا ہے۔ امام حسن و حسین کی بارگاہ میں یہ بی بی آ کے یوں متواضع ہوئی، فَقْبِلَانِي خَادِمًا، اے حسن و حسین مجھے خادمہ قبول کر لیجئے۔ اس گھرانے کے دروازے پہ آ کے جو جھک جاتا ہے پھر یہ اسے جھکاتے نہیں، اٹھا دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے اماں تو اپنے آپ کو خادمہ نہ کہے، تو ہماری ماں ہے۔ لہذا یہ ہستیاں ہیں کہ اس دروازے کے اوپر جناب ام البنین جب آئیں اس تواضع کے عالم میں آئیں، جناب زہرا سے حسد نہیں کی، میں بھی اسی علی کی زوجہ ہوں جس علی کی زوجہ جناب فاطمہ ہے، اور ان ہستیوں سے بھی آپ کو حسد نہیں کی، تکبر نہیں کی، یہ تو میرے بیٹے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں جیسے غلط رویہ اگر کوئی دوسری شادی کر لے، پہلی بیوی فوت ہو جائے تو عورتیں کیا رویہ اپناتی ہیں پہلی بیوی کی اولاد سے، ان کو یتیم کی کیفیت میں ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتی ہیں، ان کو ہر حوالے سے پریشان کرتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، جناب ام البنین نے فقط یہاں تک نہیں، ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے، نہ کسی حوضے پہ پڑھی ہوئی، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی کالج میں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، یہ ربانی تحفہ تھی جناب ام البنین کہ جب آئیں تو پھر اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی۔ اس گھر میں آتے فقط خود تواضع اختیار نہیں کی، بلکہ جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو یہ تربیت کرتی تھی جناب ام البنین کہ کبھی بھی حسن و حسین کو اپنا بھائی نہیں کہنا، بلکہ ہمیشہ مولا کہہ کے پکارنا۔ یہ تربیت تھی جناب ام البنین کی، ہمیشہ ان کو آقا و مولا کہہ کے پکارنا ہے۔ اور یہ وفا کا درس جو جناب عباس کو ملا تھا، یہ جناب ام البنین کی وفا کا نتیجہ تھا، یہ جناب ام البنین کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جناب عباس کے اندر وفا اس قدر تھی کہ چھٹے امام نے جناب عباس کی زیارت میں یہ جملے فرمائے ہیں کہ عباس نے اپنی بیعت کے ساتھ بھی جو امام حسین کی تھی وفا کی، اور اپنی جان کو فدا کر دیا۔ تو آج دنیا عباس کے بعد اگر وفا کا کوئی نشان، جیسے شجاعت کا نشان حیدر ہے، وفا کا نشان عباس ہے۔ یہ جناب ام البنین کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وفا کی اس انتہا پہ پہنچ گئے جناب عباس کہ 3 دن کے پیاسے ہیں، پانی سامنے آتا ہے، چلو بھرتے ہیں، اس وقت کیا حالت تھی، لیکن وفا کو گوارا نہیں۔ شریعت منع نہیں کرتی، شریعت تو اجازت دے رہی ہے کہ پانی سامنے ہے، پانی پی لیجئے، لیکن یہ وفا تھی، یہ مقام عشق تھا، یہ عشق حسین تھا،
جناب عباس کے اندر کہ جو ام البنین کے اندر بھی عشق حسین تھا، اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ جناب عباس اس مقام عشق میں ایسے کامیاب ہوئے جیسے عابس شاکری کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اس نے اپنی زرہ اتار دی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس نے جب کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو اس نے اپنے وہ تمام قمیض اتار کے پھینک دی، پھر بھی مقابلے میں نہیں آیا کوئی تو تلوار پھینک دی، اب میرے مقابلے میں آؤ۔ تو اتنے میں کسی نے اصحاب امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے عابس اجننت یا عابس، اے عابس کیا تو مجنون ہو گیا ہے؟ تو سنو گے جناب عابس کا تاریخی جملہ فرماتے ہیں حب الحسین اجن، مجھے حسین کی محبت نے مجنون کر دیا ہے۔ جب عابس عشق حسین میں مجنون ہو چکا تھا تو پھر عباس کی حالت کیا ہوگا؟ کہ عشق حسین ہے یہ کہ پانی ہاتھ میں ہے اور 3 دن کے پیاسے ہیں اور اتنی مشکل کے بعد 4000 کے لشکر کو ہٹا کر پہنچے ہیں کنارے پہ، لیکن عشق حسین اجازت نہیں دیتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شریعت کے قانون کے اوپر ایک عشق کا قانون ہے، وہ بھی شریعت ہی کا قانون ہے، اور وہ قانون ہر ہستی اس پہ عمل نہیں کرتی، وہ عاشق لوگ کرتے ہیں۔ اور اس عشق کی دعوت خود قرآن نے دی، جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان کامل رکھتے ہیں وہ خدا سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں، اور جس کو خدا سے شدید محبت ہے اسی کو حسین سے محبت ہے، کیونکہ رسول اسلام کا یہ فرمان مبارک ہے احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہ فقط خدا کا عاشق نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ اس کا عاشق ہوتا ہے۔ تو جناب عباس نے جناب ام البنین کی تربیت سے عشق حسین کو اپنایا اور اللہ عباس کا محب ہو گیا۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے کہ خدا محبت کرنے لگے۔ اور امام صادق کو بڑا مشہور و معروف فرمان آپ نے سنا ہوا کہ روز قیامت تمام شہداء، کسی کا استثناء امام نے نہیں کیا، تمام شہداء جو ہے جناب عباس پہ رشک کریں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام مل جائے۔ یہ ام البنین کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور میں بلا تشبیہ کہوں گا کہ جس طرح جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو اور ساری اولاد کو اس طریقے سے تربیت کیا تھا شعب ابی طالب میں کہ رسول اسلام کے بستر پہ راتوں کو اٹھ کر علی کو، کبھی جعفر کو، کبھی کسی اور بیٹے کو سلا دیتے تھے تاکہ رسول کی جان بچ جائے اور میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ میں سلام کرتا ہوں جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر کہ دنیا کا کوئی ایک چچا بتا دو تاریخ انسانیت میں کہ جس نے اپنے بیٹے کو بھتیجے پہ قربان کرنے کے لیے تیار کیا ہو۔ یہ ایمان ابو طالب کی دلیل ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر رات کئی مرتبہ 3 سال تک اپنے ایک بیٹے کو نہیں، سب بیٹوں کو اپنے رسول جس کے رسالت کا اعتقاد رکھتے تھے ابو طالب، ان کے اوپر قربان کرتے رہے۔ وہ اپنی طرف سے تو قربان کرتے تھے، تو یہ دلیل ہے کہ ایمان ابو طالب اتنا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میرا بابا اگر تمام گناہ جتنے بھی دنیا میں گناہ ہیں اور جتنے گناہ کرنے والے ہیں ان سب کی شفاعت کرے، خدا شفاعت کو قبول کرے۔ مشکلوں میں پالے وہ شخص کیا ہوگا، پریشانیوں میں سنبھالے وہ شخص
کیا ہوگا؟ جسے نبی نے پالا وہ تو صحابی ہے، جو نبی کو پالے وہ شخص کیا ہوگا؟ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح جناب ابو طالب نے جناب علی کو تربیت کیا، ایک معصوم نے ایک معصوم کو تربیت کیا عملی طور پہ کہ رسول پہ کیسے جان قربان کرنی ہے، اسی طرح جناب ام البنین نے ابو طالب بن کر عباس کو تربیت کیا کہ ایک اس وقت کے علی کے اوپر، اس وقت کے حسین کے اوپر اگر وقت آ جائے تو اپنی جان کیسے قربان کرنی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں جناب ام البنین کو اور ان کے بیٹے عباس کو کہ جب شمر لعین نے وہ امان